اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے دو طرح سے تقرب کا راہ دکھائی ہے. ایک انعامات فضل، کہ تم غریبی میں دیکھا پھر تمہیں کشادگی عطا کر دی. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعام پھیلتے گئے، بڑھتے گئے، واقعات ہوتے گئے، کشادگی آتی گئی. ایک راہ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے تقرب کا، اور ایک راہ یہ ہے کہ تم گھبرانے والے تھے اور تمہیں ہم نے مستقل مزاج بنایا، حتیٰ کہ تم نے اپنے ہاتھ سے ہمیں ہر چیز جو ہے اب امن و امان واپس لوٹا دی، اتنی بڑی ہمت والا بنایا. یہ اللہ تعالیٰ کے خاص مطلب مہربانی میں سے ایک مہربانی ہے کہ اس کے بندے اور اس کے عمل کو اپنی زندگی میں اتنا آسان بناتے ہیں کہ اپنا دخل اس میں دیتے ہی نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا راز یوں دریافت کرتے ہیں، اللہ کے جلوہ یوں دریافت کرتے ہیں کہ اللہ عمل کر رہا ہے، بظاہر دیکھنے والے کو ظلم نظر آ رہا ہے، لیکن جس پر ہو رہا ہے اس کو احسان نظر آ رہا ہے. تو یہ ہے مزاج اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا. تو آپ بلا وجہ پریشان ہوتے ہو کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر مہربانی کی زیادہ راہ کھولتا ہے تو اس پر بظاہر ابتلا آتی ہے، اور وہ ابتلا نہیں ہوتی ہے، وہ اس کے تقرر کی بات ہوتی ہے. قریب کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، ایک ہے احسان کے ساتھ قریب کرنا اور ایک ہے ابتلا کے ساتھ. ابتلا کے ساتھ قریب کرتا ہے اپنے اولیاء کو، اپنے ولیوں کو، اپنے بزرگوں کو. کامن مین کو قریب کرتا ہے کھلا مطلب فضل کر دیا، کھلا دیا، چل جا مطلب تیرا راستہ ٹھیک ہو گیا. اور جب اللہ کی راہ پر چلنے والوں طالبین حق جو ہوں انہیں ابتلا کے ذریعے سفر کرایا جاتا ہے. تو ابتلا کا سفر جو ہے یہ راہ حق میں بڑے دور کے مسافروں کا ہے، اور بڑے قوی مسافروں کا ہے، بڑے شاہ سواروں کا ہے. اور جو کامن آدمی ہیں ان کے لیے وہی ہے، انہیں چلو کھاؤ پیو صبر، کلو واشربوا ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، زندگی بچ گئی ہے مہربانی کرو. کہتا مریض بچ گیا شکر کرو، کہتے اس کا جا بھی بچ گیا 10 سال بعد پھر مر جائے گا. تو مر تو اس نے جانا ہے، اس سے پہلے کسی مقصد کے ساتھ وہ غروب ہو اس کا سورج، وہ بلا مقصد ہی مر جائے گا، کیونکہ وہ آج جو بچ گیا وہ کل نہیں بچے گا. اس لیے کل وہ کہتے ہیں ڈاکٹر بھی نہیں بچے گا جس نے اس کو بچایا مریض کو. یہ سارے واقعات ہیں، کھیل تو ختم ہو ہی جانا ہے آخر. اس لیے اللہ تعالیٰ کا راز کیا ہے کہ وہ اپنے بندے کو اپنا جلوہ دکھائے تو پھر تکلیف نہیں ہے. اس لیے ایک کہانی بیان کرتے ہیں لوگ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے انسان دیدار کرے، ناممکن ہے. کہتا ہم اس کو دیکھا ہے. تم نے کیسے دیکھا ہے؟ کہتا ہمیں دیکھا تھا کہ اس آدمی کو سر بھی الگ تھا، دھڑ بھی الگ تھا، جسم بھی الگ تھا، ایسا. کچھ دیر کے بعد پھر وہ ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ اس کو الگ الگ ایسے دیکھا فقراء کو بیان کرتے رہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے وہ شام کو جسم کے حصے اپنے الگ الگ کر دیتے ہیں. نہیں بات سمجھے؟ کہانی کی طور پر ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی میں ہی اپنے اعضاء جو ہے نا انہیں الگ الگ کرنے پر قدرت رکھتے ہیں. سنا سنائی ہوئی ہے بات، ایسا ہو سکتا ہے. مثلا ایک آدمی ایسا کہتے ہیں کہ دو درویش ہیں ایک دوسرے کو تلاش کرنے کے لیے نکلے. تو میں چھپتا ہوں تم تلاش کرو، تو میں چھپتا ہوں تم تلاش کرو. ایک چھپ گیا، وہ کہیں دور جا کے مطلب بیچ میں جا کے چھپا، اسے ڈھونڈ لایا. اس نے کہا میں چھپتا ہوں تم تلاش کرو. چھپ گیا، نہیں ملا. اس نے آواز دی کہ آواز میں ہار گیا. اسے پوچھا تو چھپا کیسے ہے؟ میں تو بیچ میں گیا، میں دوزخ میں بھی گیا، میں ہر جگہ بھی گیا، زمین میں گیا، آسمان میں گیا، نہیں ملا. انہوں نے کہا تم نے ڈھونڈ نہیں سکتا، میں ہر جگہ چھپا تھا. میں کہاں چھپا تھا؟ میں سارے اسرار دیکھ آیا. کہتا بڑے آسان سی بات ہے، میں نے اپنے جسم کا مٹی کا ایسا مٹی میں ملا دیا، آگ کا ایسا آگ میں ملا دیا، پانی کا پانی میں ملا دیا، ہوا کا ہوا میں ملا دیا. تم یہ کیسے ڈھونڈ سکتا ہے؟ یہ ایک طریقہ ہے چھوڑنے کا کہ مٹی مٹی میں مل جائے، آگ آگ میں مل جائے، پانی پانی میں مل جائے. تو یہ اس نے مطلب یہ بات کر دی. اس لیے وہ لوگ ہوتے ہیں بہت جلوے کو قریب سے دیکھتے ہیں، وہ پھر اپنے اعضاء اپنے عناصر جو ہے نا الگ الگ کر لیتے ہیں. کبھی مٹی ہو کے دیدار کر لیتے ہیں، کبھی آگ ہو کے دیدار کر لیتے ہیں، کبھی ہوا بن کے کر لیتے ہیں. یہ ان کو قدرت ہوتی ہے. چلو قدرت کا امکان آپ کر لو، یہ نہیں کہتے ہر ایک کو ہوتی ہے، لیکن ایسا امکان ہو سکتا ہے. جہاں نہیں ممکن وہاں اس کے لیے ممکن ہوتا ہے. تو فقیر کے لیے جن راہوں پر ممکنات نہیں ہیں وہی ممکنات کا راستہ ہے. تو ناممکنات کا راستہ ہی ممکنات کا راستہ ہے اس کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے
یہ ماننے والی فطر بنائی ہے اور انکاری فطر بنائی ہے. یہ ازل سے تا امروز چلا آ رہا ہے، ماننے والے اور انکار کرنے والے. چراغ مصطفی سے اشرار مولا بھی شروع سے چلا رہا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے ساتھ رکھا ہے کہ ماننے والے اور انکاری اپنے ساتھ کھڑا کیا. پھر جب بھی اللہ کا ذکر شروع ہوا یا اللہ کی بارگاہ میں یا اس کی بات شروع ہوئی ہے، ایک انکاری ساتھ کھڑا ہوا. ہر دور میں ایسا ہوا، ہر دور میں موسیٰ علیہ السلام ہوا، فرعون ساتھ کھڑا ہوا. مقصد ہے کہ ہر دور کے ساتھ ایسا ہوا، ہر دور کے ساتھ ہوا. سامری کسی بزرگ کے ساتھ ہوا ہوگا، ایک واقعہ ہو گیا. ایک اور واقعہ ہو گیا. اسی طرح مطلب ابو لہب ایک واقعہ ہو گیا. یہ ساتھ ساتھ واقعہ چلتا ہے. گویا کہ وہ شیطان یا ابلیس والا واقعہ ہر دور میں ریپیٹ ہوتا رہتا ہے. اس لیول کا نہیں، اس کے سائے میں. یعنی کہ تبھی آپ کو کوئی عرفان حق ہوگا نا کہ اس جیسا وہ کھیل ہو جائے. تو اس جیسا کھیل جو ہے نا یہ ہوتا رہتا ہے. تب جا کے انسان کو بات سمجھے کہ وہ بات ہوتی کیسی، وہ واقعہ ہوگا کس طرح. تو یہ ساری چونکہ انسان کے عرفان کی بات ہے، لہذا انسان پر یہ پردے کھلتے ہیں اور اس کو یہ جلوے کے راستے ملتے ہیں. تو ابتلا کے اندر اگر مقام شکر محفوظ ہو جائے تو سمجھو کہ ابتلا احسان ہے، ورنہ یہ سزا. بس اس سے بچنا چاہیے کہ تکلیف جو ہے یہ آپ کے بدعمالی کی سزا ہے. اگر تکلیف کے اندر تمہارے اندر تسلیم نہیں ہے، اگر تکلیف میں تسلیم نہیں ہے، گلہ پیدا ہو گیا، اگر دعا منظور نہ ہو اور اللہ سے محبت کم ہو جائے تو سمجھو کہ تم اللہ کے قریب نہیں. اور قریب وہ ہے جو دعا منظور ہو یا نہ ہو ہم ہر حال میں راضی ہیں. تو جو رہنا ہے ہر حال میں راضی، تو پھر یہ بات ہے یہاں آگے جھوٹا اور سچے کے فرق نکل آتا ہے. ورنہ فقیر تو سارے فقراء کے پاس آتے ہیں نا، تو سارے ملے رہتے ہیں کہ جی ہم اللہ والے جو بھی اللہ والے چل پڑے. کہتا اب طوفان آنے والا ہے، کچھ چھوٹے اللہ والے گھر چلے گئے، طوفان آنے والا ہے. اب کچھ جو بیچارے سچے سے آگے چلے گئے، کہتا اب ایک اور طوفان آنے والا ہے، کسی کی ٹانگ کٹ گئی، کسی کے سار کٹ گیا. تیار ہے کہتے تیار ہے، چلتے جاؤ چلتے جاؤ. اور جو آخر ہے نا صادق لوگ رہ جاؤ. تو یہ کہانی اس طرح بنائی ہے لوگوں نے کہ کسی نے کہا کہ پرندوں کی دنیا میں کہانی آپ نے پڑھی ہوگی کہ پرندوں کو آواز آئی کہ تمہارا جو ہے گرو پرندہ، جو تمہارا پیر پرندہ ہے وہ اس پہاڑ کی چوٹی پر رہتا ہے اور اس کو جا کے ملو. اور پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ کہ اس کا نام ہے سیمور. سیمور پہاڑ کی چوٹی پر رہتا ہے، وہ تمہارا استاد ہے، تمہارا گرو ہے، تم اس کو ملو. تو جی 1,00,000 پرندے ہوئے جتنے بھی اس علاقے میں تھے سب چل پڑے وہ پرندوں کی طرف. پہلے طوفان آیا، گر گئے، ہوائیں آئی، مر گئے، برف آئی، تباہ ہو گئے. چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے. کوئی آہستہ آہستہ کسی کے پر ٹوٹے، کسی کچھ ہو گیا، کسی کو بچوں کی بیماری کی خبر آئی ہے، وہ پھر واپس کرتے چلتے چلتے کچھ پہاڑ پر پہنچے پرندے. چوٹی پر دیکھا تو کوئی تھا نہیں وہاں پر. ان کا آواز دینے والے نے غلط آواز دی ہے. تو ادھر دیکھا کوئی گرو نہیں ہے، کوئی آپ ہی تھے. وہ پوچھا گیا آواز والے کو، پھر دعا کی کہ یہ حال ہے. آواز کدھر سے آئی تھی؟ آواز پھر آئی ہے. کہتے تمہارا ادھر ہی ہے گرو، اس کا نام سیمرغ ہے. کدھر ہے؟ کہتے تم گنو کتنے پرندے ہو؟ انہوں نے گنا 30 پرندے تھے. تو یہ 30 پرندے کو سیمرغ بولتے ہیں. سی کا معنی 30 ہے. وہ جو ان مشکلات سے گزر کے جائے اس کا گرو وہی ہے. گرو وہ تمہارے ساتھ تھا جس نے تمہیں عشق کا سفر طے کرایا. گرو کوئی آگے کسی چیز کا نام نہیں ہے، گرو اس عشق کا نام ہے جو تمہیں سفر طے کراتا ہے. اگر یقین کا سفر طے ہوتا جائے تو یہی گرو ہے، اور اگر یقین نہ ہو تو گرو کسی انسان کا نام نہیں ہے. کہ یقین نہ ہو اور مطلب پیر صاحب تم دعا کرو، پیر صاحب کیا دعا کرے؟ تیرے اندر یقین نہ ہو تو دعا کیا ہونی ہے؟ یقین. اس نے پیر صاحب سے کہا تم دعا کرو، اور پھر دوبارہ گیا. انہوں نے کہا ہاں میں نے دعا کی تھی. آواز آیا کہ یہ بندہ تو مجھے مانتا نہیں ہے، تو دعا کس کی کر رہا ہے؟ کیوں نہیں؟ میں تو مانتا ہوں. وہ کہتا ہے یہ تو مانتا ہے کہ میں انعام دوں تو میرا شکر ادا کرتا ہے، میں تکلیف دوں تو یہ گلہ کرتا ہے. تو ماننے والا کون ہے؟ جو تکلیف کو بھی مانے، راحت کو بھی مانے. اور تھوڑی سی تکلیف آ گئی، ڈنڈ پڑ گیا تو چیخے مارنے لگے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے سفر میں اگر تم نے اللہ کا سفر کرنا ہے تو گلے کا سفر نہیں ہونا چاہیے. اگر گلہ کرنا ہے تو میں یہ کہتا ہوں اللہ کا سفر نہیں ہونا چاہیے. کہ چپ چاپ کر کے ڈاکٹر کا سفر کرو، دنیاوی کسی امیر آدمی کو دوست بناؤ، کوئی تکلیف ہو اس سے کوئی پیسے کسی کا سوال کرو تو اللہ کا واقعات درست ہو جائے.
اللہ تعالیٰ کا سفر جو ہے اللہ قریب کرے گا تو تب بھی تکلیف دے گا اور دور رکھے گا تب بھی تکلیف دے گا. اللہ کا انپریڈکٹیبل ہے. اللہ ہے نا, چاہے تو مطلب کیا کر دے, کبھی وہ پیسے دیتا ہے اور کبھی مانگنے آ جاتا ہے. خالق کونین ہے, کہاں مطلب ہے, کبھی زندگی دے جاتا ہے, کوئی دیر کے بعد کہتا ہے واپس دے تو زندگی. کبھی بچہ ہی تھا پیدا ہوا, کہتے ابھی تو پیدا ہوا ہے, کہتے پیدا ہوا ہے کہتے واپس چاہیے. بھائی اتنی تکلیف کیا کرنی تھی, بھائی اس کا کام ہے کہ عین اس وقت میں جب کہ اس چیز کی بہت ضرورت ہوگی تو وہ جو ہے لے جائے گا. جب سورج کی بہت روشنی کی ضرورت ہے وہ کہتے ہیں چھپنے کا وقت آ گیا, اب اس کی مرضی ہے. کہ زندگی جو ہے کچھ ایسے لوگ ہیں بچوں کو تکمیل نہیں دیکھتے, کچھ لوگ بچوں کی تکمیل دیکھتے ہیں کہ یا اللہ مولا دی شادی دیکھ لوں بچوں کی, تو مرضی ہے بچوں کی شادی دکھائے, مرضی ہے نہ دکھائے, اس کی مرضی پہ اس کو چھوڑ دو, کیونکہ اس نے اپنی مرضی کر کے رہنا ہے. اور تم اگر اپنی مرضی کو اس کی مرضی کے تابع کر لو تو پھر سفر بڑا آسان ہو جائے گا. اس لیے یہ بات قدرتی ہے کہ تسلیم اس نے سکھائی ہے اور انکار بھی تخلیق کا حصہ ہے. آپ اپنے آپ کو دریافت کر لو, نقلی بات نہیں چل سکتی. آپ یہ کہو کہ ہم ماننے والے ہیں جبکہ ماننے والے نہ ہوں تو پھر وہ دقت پیدا ہو جائے گی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کی شناخت کر لی جائے کہ شناخت کیا ہے. تسلیم کرنے والوں کے اور مقام ہے, تکلیف کرنے والا کبھی بھی گلہ نہیں کرتا, اور تکلیف کرنے والے کو ماننے والے اس کی بہاف پر گلہ کر رہے ہیں. دیکھو یہ امام کے ساتھ کیا ہو گیا, یزید کو مارو, پکڑو اس کو, کہاں پر ہے, کہتے یزید کی اولاد کو مارو, کہتے سب کو جھگڑا یہاں ہوگا. نہ امام کی قافلے میں وہ تھے نہ یزید کی قافلے میں وہ تھے, دونوں گھر بیٹھے ہوئے, بعد میں پیدا ہوئی ہے لوگ, تو دونوں نے تاریخ پڑھ کے جھگڑا شروع کر دی. اور امام کی بات امام کے ساتھ, مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے نا یہ چھوٹے ایمان والوں کا جھگڑا ہے آپس میں. بڑے ایمان والے نہیں جھگڑا کرتے, وہ انسان کو انسان کے درمیان جھگڑا نہیں سمجھ رہے, وہ اللہ کے نوازشات کا سفر سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کو کس حالات سے گزارا ہے اور اللہ نے ان کو کس انعامات سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ کا کام ہے اللہ کے بندوں پر جو واقعات ہیں وہ ایسے تسلیم و رضا کا شعبہ دیکھتے ہیں. تو اللہ والوں نے کبھی, اللہ والے نہ شیعہ ہوتے نہ سنی ہوتے ہیں, وہ اللہ والے ہوتے ہیں. اللہ ہمارا شیعہ ہے, اللہ ہمارا سنی ہے, اور اللہ تو اللہ ہی ہے, بس کے کہاں کی بات ہے. تو اللہ جانے ہوگا, مسلمان بھی ایسا دیکھو بس اللہ اللہ ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے بس اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں, اللہ کے کام کو ماننے والے ہوتے ہیں. اور جو صاحبان ہوتے ہیں بصیرت والے, وہ جانتے ہیں کہ جس کو ہم تکلیف کر رہے ہیں یہ ان کے لیے تکلیف نہیں تھی, جن کے لیے تکلیف تم کہہ رہے ہیں ان کو تکلیف ہوئی ہوگی. یہ اور مقامات ہے. اللہ کی راہ میں جن لوگوں نے, اللہ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے میری راہ میں جان نثار کی ہے آپ انہیں مردہ نہ کہو. ہمیں کہہ رہا ہے مردہ نہ کہو, تو یہ نہیں کہا کہ آپ نے مارا ہی نہ. جن لوگوں نے آپ کی راہ میں جان دی ہے آپ انہیں جان نہ لو, جان اسے لینی ہے. اور کہتا ہے آپ سے کہتا ہے آپ انہیں مردہ نہ کہو, بل احیاء ولکن لا تشعرون, وہ زندہ ہے, خبر اللہ دے رہا ہے زندہ ہے, اور ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ نے ان سے جان لے لی ہے, اور اللہ کہتا ہے کہ جان نہیں لی ہے. یہ راز دریافت کرو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ نے ان سے جان لے لی, ان کو تکلیف ہو گئی ہے, اور اللہ کہتا ہے کہ ان کی جان ہمارے نے لی ہے, یہ زندہ ہے. تو گویا کہ اس وقت جب وہ ابتلا ہو رہی تھی وہ کسی خفیہ دروازے سے لازوال زندگی میں داخل ہو رہے تھے, حیات جاوداں میں داخل ہو رہے تھے. جس کو تم گلہ کر رہے ہو وہ عین راحت کا مقام ہے. وہ کبھی کبھی کسی کو نصیب ہوتا ہے کہ ابدی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے انسان, اسی زندگی کے اندر ابتلا کا پردہ پہن کے, لباس پہن کے داخل ہو گیا. کہاں پر؟ اس زندگی میں جو کبھی موت میں شامل نہیں ہوتی. اور اس کے اندر لباس کون سا ہے؟ ابتلا کا. دیکھنے والے ہائے وائے شائع کرتے رہتے ہیں, اور وہ گیا پار لازوال ہو گیا. تو وہ لازوال ہو گیا, اور دیکھنے والا جو ہے وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا. دیکھنے والے کو شعور ہی نہیں ہے کہ کہاں چلا گیا. تو اس لیے راحت ہے اس تکلیف میں جس تکلیف کے اندر مالک یہ کہے کہ یہ زندہ ہے, اور جس نے زندگی یا پیدا فرمائی ہے وہ کہتا ہے, اتھارٹی اس کی ہے, سند اس کی ہے کہ بالا ولکن لا تشعرون, وہ زندہ ہے تمہیں شعور نہیں ہے. تو یہ ہے وہ زندگی ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ خاص بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کے راز کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا بڑا ضروری ہے. جہاں ابتلا ہے وہاں جلوہ ہے. اگر یقین ہو تو, یقین نہ ہو
تو بس پھر اس سے بڑی کوئی سزا کی بات نہیں. وہ غریب جس کا ایمان کمزور ہو بیچارہ بڑے دکھ میں ہے، دعا کرنی چاہیے کہ اس کا ایمان نہیں رہ سکتا. جس کا ایمان کمزور ہو غریب ہو اس کا ایمان تو ختم ہو گیا. اس لیے ایمان قوی ہو تو غریبی جو ہے یہ اللہ کی قریبی ہے، اور اگر ایمان کمزور ہو تو غریبی جو ہے عذاب ہے، پھر یہ کافر ہو جاتا ہے انسان. اس لیے اپنے آپ کو ایمان کو قوی کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور یقین کرو بعض اوقات ابتلا جو ہے تمہیں لازوال راستے کی طرف لے جاتی ہے جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے. اس لیے ایمان کو قائم رکھو، کسی زندگی میں وہ دروازہ نکل آتا ہے. تو جتنے لوگ آج تک تاریخ انسان میں آئے ہیں اللہ کی راہ میں جن نے مستقل مزاجی سے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا اور انہوں نے استقامت اختیار کی ہے، ان کو آج تک ان کا نام روشن ہے. انہیں وہ دروازہ عطا ہو گیا جس دروازے سے ہمیشہ کے لیے روشنی ملی ان کو اور زندگی لازوال مل گئی. آج تک یہ لاہور میں دادا صاحب دیکھو مزار ہے، عرفان بھی کسی کو پتہ نہیں کیا ہے لیکن کچھ نہ کچھ ہے. یہ کچھ نہ کچھ ہے، یہ بڑا کچھ ہے. یعنی قبر ہے لیکن کچھ نہ کچھ ہے تو بڑا ہی کچھ ہے. مزار ہے پتہ نہیں کیا کچھ ہے لیکن کچھ ہے. خالی مزار تو بادشاہ کا وہاں پر ہے، اکبر اعظم کا، جہانگیر اعظم کا، لیکن وہ تو کچھ بھی نہیں ہے جہاں بڑا کچھ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس نہ کچھ کے اندر بہت کچھ ہے. تو یہ پتہ کرنا چاہیے کہ یہ کیا بات کیا ہے، یہ راز کیا ہے. کہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جہانگیر کا مقبرہ لاہور کے اندر ہے اور میاں میر صاحب کا مقبرہ لاہور کے اندر ہے، فرق پڑا ہے دونوں کے اندر. ایسا کیا ہے وہاں مطلب مینا کاری زیادہ ہے جہانگیر کے مقبرے میں، یہاں کچھ اور مقام ہے لیکن زیادہ فرق ہے. فرق کیا ہے؟ جی آپ ٹرائی کرو، اس قصے کو دریافت کر لو گے تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ قصہ ہے کیا. تو اللہ تعالیٰ کے تقرر سے یہ بات ملتی ہے، اور نہ سمجھ آئے تب بھی بات چل رہی ہے. اب جب بات سمجھ آئی نہ سمجھ آئے تب بھی چل رہا ہے. اس لیے اگر آپ کو یقین کی راہ نہ سمجھ آئے تب بھی نکل جاؤ یقین میں. تو بعض کمزوری کی بات ہے تب بھی نکل جاؤ. یقین کا مطلب ہے کہ کڑا کر کے دل جو ہے نا حوصلہ کر کے تکلیف کو گلے کے بغیر گزارو. میں رات میں یہ بتا رہا ہوں تکلیف آئی بہت سخت، تیرے گلے سے تکلیف دور نہیں ہونی، راز یہ ہے. تیرے علاج سے بھی دور نہیں ہونی، راز یہ ہے. تکلیف کو میلہ بنا دے، گلا کرنا چھوڑ دو. تو اس کی مرضی ہے یہی تو چلو یہی صحیح، اور تو یہی چاہتا ہے تو یہی صحیح، ٹھیک ہے. ایک آدمی کے پاس گئے لوگ درویش کے پاس، سرکار دریا میں سیلاب آ رہا ہے، دریا میں کوئی دعا کر، سیلاب آ رہا ہے شہر تباہ نہ ہو جائے. کہتا اچھا دعا کرتا ہوں. دریا کنارے گیا، اس نے کہا کوئی بیلچہ دو، بیلچہ لے کے کنارے کو اور کاٹنے لگ گیا. تیری مرضی سیلاب ہے، میری مرضی بھی سیلاب ہی ہے. وہ دریا چلا گیا واپس. ایسے سے لوگ دیکھنے میں آئے ہیں کہ اس کی رضا پر کھڑے ہو کر انہوں نے دعا کا سبب پورا کرا دیا. ایک اور تھے بزرگ دلی میں، وہ ہمیشہ اپنے سر پہ دوپٹہ رکھتے تھے، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا مطلب نسوانی کے لباس میں رہتے. انہیں مائی صاحب کہتے تھے وہ مردی سیلی بنے ہوئے، اور لوگ ان کے پاس کیا کہ جی آپ دعا کرو بارش نہیں ہو رہی، مدت ہوگی. مجھ کے میرے ساتھ لڑائی ہے، اللہ کی جھگڑا ہے، یہ اتفاق مانتا نہیں آج کل. نہیں پھر بھی آپ دعا کرو. نہیں اس کے ساتھ میرا آج کا بہت جھگڑا ہے، اگر اعتبار نہیں تو دیکھ لو. ہم دوپٹہ دھو کے دودھ میں خشک کرتے ہیں، انہیں خشک نہیں ہونے دینا. وہ دوپٹہ دھو کے دودھ میں رکھا بارش ہوگی. تو میں کہتا ہوں اس کا میری لڑائی ہے، انہیں میرا کام نہیں کرنا کوئی بھی. ایسے ایسے لوگ جو ہے نا یہ راز و دیات کی باتیں ہوتی ہیں لوگوں کی. دنیا یقین والوں کے سارے چراغ ہیں اور بے یقینوں کا جھگڑا ہے. شیعہ بھی بے یقین ہے، سنی بھی بے یقین ہے، اور یقین والے وہی تھے جو یقین والے تھے. 6 لاکھ میں 72 تن تسلیم و رضا والے، وہ امی اللہ صاحب والے ہیں، امی اللہ فتح والے وہ جو تھے وہ اور تھے. اور یہ جو ہے نا آپ بے یقینی کے جھگڑے. یقین پیدا ہو جائے تو ہر شے آپ کے سامنے کھلی ہوئی موجود ہے. سارا ماضی جو ہے یقین کا ماضی آپ کا ماضی ہے. جیسے گلوریس اسلام، جب گلوریس بات کہتے ہیں یقین کی کہانی ہے.
اور جہاں پر بدلے میں ڈپریشن والا اسلام ہے وہ بے یقینی والا اسلام ہے کہ جی پہلے سال ہی جنگ ہوگی، آپ اندازہ لگا اسلام میں دوسرے سال خلیفہ پہلا نمبر کیا ہوگا، چوتھا خلیفہ کیا ہوگا، تیسرے خلیفہ کیا ہوگا، کربلا کتنے سال کے بعد ہوگی، اس کے بعد اب بنو امیہ کیا ہوگا، اس کے بعد وہ خلافت دوسری کیا ہوگی، یہ سارا سلسلہ کیا ہو گیا، اور پھر پاکستان میں اسلام کیا ہوگا، کیا چل چل رہا ہے۔ یقین کی کیا بات ہے کہ مٹتے مٹتے بھی اور ہوتا جا رہا ہے اسلام، یہ مٹتا نہیں ہے، اس کی کوئی حفاظت کی جا رہی ہے، حفاظت کی جا رہی ہے، چلتے چلتے یہ ہے۔ اور آج تمہارے پاس آیا ہے، تم میں سے سرخرو کرو، اپنے لوگ سے کرو، مطلب اپنا ایمان اور اپنا ہی شک، افسوس کی بات، ایمان اپنا، کیا تم نے مانا ہے اپنے ایمان کو؟ مانا ہے، شک کیا ہے؟ اپنے ایمان پر شک، اور چھوٹی چھوٹی ذاتیں ہیں اس پر بھروسہ بڑا، ہم شیخ ہیں، ہم برہمن ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، راجپوت بھی ہیں، وہ پتہ نہیں آپ ہیں کہ نہیں ہیں، راجپوت ہونے پر بڑا فخر ہے اور اسلام ہونے پر ندامت ہے، تم ہی ایمان میں کمزور ہو۔ ایمان نہیں کہتے ہم نے، ایمان میں کمزوری ہے، اپنے ایمان میں اپنی قوت پیدا کرو، اپنے اللہ پر آپ بھروسہ کرو اور اپنے ایمان کے اندر اور مومن ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ، ایمان تو لے آئے ہو، اب ایمان لاؤ، یعنی کہ اپنے ایمان پر اور ایمان۔ جب داخل ہو گیا تو پوری طرح داخل ہو جاؤ، یا پوری طرح باہر نکل جاؤ، باہر نکلنا تم افورڈ نہیں کر سکتے، داخل ہونے کی ضرورت پیدا کرو۔ داخل ہونے کا مطلب یہ ہے گلہ نکال دو، میں نے پہلے بھی کہا تھا، گلہ نکال دو، شکوہ نکال دو، شکایت نکال دو، اپنا پروگرام نکال دو، اور اوپر تبصرہ نکال دو، یا اپنے نصیب کا مقابلہ نکال دو کسی کے ساتھ، وہ تھوڑے آرام میں ہے، ہم بڑے تکلیف میں، ہم دونوں ایک جیسے، قد ہمارا برابر ہے، حد بڑی مختلف ہے، یہ کیا بات ہے؟ قد برابر رہتا ہے، حد مختلف رہتی ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، اس کا رنگ اور ہے، ہمارا رنگ اور ہے، یہ رنگ کا فرق رہتا ہے، نصیب کا فرق رہتا ہے، اس کو اس کا نصیب ہے، اس کو اس کا نصیب ہے۔ یہ پہاڑ اور گلہری کا جھگڑا ہے نا، یہ اقبال نے فیصلہ کیا تھا کہ پہاڑ نے گلہری سے کہا کیا تو چھوٹا سا بندے بھی جانور ہے، ادھر سے ادھر بھاگتا ہے، دکھل جا، ہٹ جا میرے راستے سے، پہاڑ ہوں کیا سمجھتا ہے؟ گلہری نے کہا پہاڑ صاحب تو پہاڑ تو ہے اور تو ایک قدم چل نہیں سکتا، میں یہ بھاگا دوڑا جا رہا ہوں، تو کیا چاہے گا سر؟ تو پہاڑ بڑا ضرور ہے لیکن اندر بے حرکت ہے، گلہری چھوٹا حرکت کرے گا، ہر چیز اپنے مقام پر بہتر ہے، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ آپ اپنے آپ کو اپنے حالات کے آئینے میں غور سے دیکھو، تمہارے جیسا کوئی اور نہیں ہے، صرف یہ کہ میرے اپنے آپ پہ بھروسہ کرنے کی بات ہے۔ کہتے جب میں تیری طرح نہیں ہوں تو بھی تو میری طرح نہیں ہے نا، میں تیری طرح بڑا نہیں ہوں تو میری طرح چھوٹا بھی تو نہیں ہے نا، تو میں کچھ شرمندہ ہوں تو بھی شرمندہ ہو، کچھ کو چھوٹا نہیں ہے میرے۔ تو بات اتنی ساری ہے کہ غریب آدمی اپنی غریبی پہ کچھ شرمندہ ہے، امیر اپنی جگہ پہ شرمندہ ہوگا، اسے پتہ نہیں ہے کہ غریبی میں کیا مزے ہوتے ہیں، کتنے جلوے ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ الگ کہانی ہے۔ مقابلہ شکوہ نہیں کرنا، شکایت نہیں کرنا، پروگرام نہیں بنانا، مقابلہ نصیب کا نہیں کرنا، دوسروں کے نصیب کو ان کے ہاں چھوڑو، اپنا نصیب آپ لو، اپنے ایمان پر مکمل بھروسہ کرو، پھر آپ دیکھو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے اسی جگہ پر جہاں آپ بحث کر رہے تھے وہیں جلوہ تھا۔ جلوہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں عام طور پر بحث ہوتی ہے۔ تو جلوہ لینے والے امام مالک مقام جلوہ لے گئے، شیعہ سنی دونوں جھگڑا کرتے جا رہے ہیں اور وہ جلوے سرخرو ہو گئے، اور آپ کیا کر رہے ہو؟ جھگڑا کر رہے ہو، تو تمہارے جھگڑے مطلب میں ختم نہیں ہوئے اور ان کے جلوے جاری ہیں، تو تم دیکھو کیا حصہ کیا ہے، حصہ اور ہے، غور کرو۔